بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان سید وجیح حیدر رضوی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم دیا ہے. تھوڑا سا تعارف میں کروانا چاہوں گا. آپ ایک کوالیفائڈ پروفیشنل ہیں, ایم فل مارکیٹنگ کیا ہوا ہے اور میڈیا جرنلسٹ اور میڈیا پرسن کے طور پر ان کے رچ ایکسپیرینسز ہیں جس میں کنٹینٹ پروڈیوسر اور کنٹینٹ مینیجر کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. تو میں معزز مہمان کو ویلکم کہتا ہوں اور میرا آپ سے پہلا سوال ہوگا میڈیا کیا ہے اور ٹائپس آف میڈیا کون کون ہے. ہمارے یوتھ کے لیے آپ کچھ بتائیں گے تو مہربانی ہوگی. بہت شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ نے بلایا, یاد کیا. اچھا, میڈیا ایک ایسا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم انفارمیشن جو ہے, نالج, ڈیٹا وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے یوتھ تک, اپنے آڈینس تک. ٹھیک ہے. اچھا, ٹائپس میں جب ہم آتے ہیں میڈیا کی تو میجر جو ہیں وہ 2 ٹائپس ہیں اس کی. ایک ہے ڈیجیٹل میڈیا اور ایک ہے ہمارے پاس پروفیشنل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا. ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے نیوز پیپر جو پہلے چلتے رہے, نیوز پیپرس وغیرہ, اور ابھی بھی چل رہے ہیں بہت زبردست. اور ساتھ ساتھ جو آپ کا براڈ کاسٹ ٹی وی چینلز ہیں وہ سب اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں سارے پلیٹ فارمس جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, کہ فیس بک ہے, کہ سب اس میں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں یوتھ کا بھی بڑا رول ہے, خصوصاً سوشل میڈیا کے اندر, کہ یوتھ کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کتنے ریئیکشنز آتے ہیں اور کس طرح کے معاملات ایک کنٹری کے حوالے سے چینج ہو رہے ہیں. ریجیم چینج جو ہو رہا ہے اس وقت. تو اور جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے ظاہر سی بات اس کی امپورٹنس اس لیے برقرار ہے کیونکہ وہ ایک سورس کے ساتھ ہر چیز ایک تسلی اور ایک جو ان کا کیا نام ہے فکس ریفرنس ہوتا ہے اس کے تھرو وہ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ٹرسٹ ہے بیسکلی وہ لوگوں کا ابھی بھی ٹریڈیشنل میڈیا کی ہی طرف ہے. مگر جو ریجیم چینج آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف لوگوں کے پاس, جو آج کل کی جنریشن ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے کا شو دیکھیں یا 1 گھنٹے کا شو دیکھیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بس انفارمیشن فوراً چاہیے. بمبارڈمنٹ اتنی زیادہ ہے اس کی کہ بس ہمیں ایک چھوٹا سا وہ پتا ہو کہ یار کیا ٹاپک چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا ہے, اور اسی سے وہ لوگ اویئر ہوتے ہیں اور اسی کو پھیلا دیتے ہیں سوشل میڈیا میں. ٹویٹر ٹرینڈس آپ نے خود دیکھے ہوں گے ان چیزوں کو, آج کل جو بہت زیادہ چل رہے ہیں معاملات. ماشاء اللہ. تو آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ نوجوانوں کو انفارمیشن تو بہت مل رہے ہیں لیکن نوجوان تھوڑا سا ریفلیکٹیو تھنکرز نہیں بن پا رہے ہیں. تو بچوں کی غور و فکر کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے میڈیا کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میڈیا کی اہمیت یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں کیا ہے اور سوسائٹی پر کیا امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, میڈیا کا ہمیشہ سے امپیکٹ سوسائٹی پہ رہا ہے, ہمیشہ سے. بیسکلی جو میڈیا جو دے رہا ہے وہ اصل چیز جو ہے وہ ہے کانٹینٹ. کانٹینٹ جو ہے وہ کنگ ہے, کانٹینٹ از اے کنگ. کانٹینٹ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی میڈیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہے کیا نام ہے کرنٹ افیئرس کے شوز ہیں, اس میں کوئی شو ہمارا جو چل رہا ہوگا وہ نیگیٹو چل رہا ہوگا گورنمنٹ کے, کوئی پازیٹیو چل رہا ہوگا. اب جو ہماری یوتھ ہے وہ معصوم ہے, وہ کہتی ہے بس یہاں جو بات ہوگی اس چینل پہ تو ہم اس کو ہی فالو کر رہے ہیں, تو ہم اس کے فالوور ہیں, تو ہم نے یہ بس اسی کو پروموٹ کرنا ہے. اور اگر نہیں کوئی آرگینسٹ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ہم اس چینل کو دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے بہت اس وقت ہائپر ہے, بہت ہائپر ہے. اور وہ بھی وجہ یہی ہے کہ بمبارڈمنٹ بہت زیادہ ہے, جو ڈیٹا کی بہت زیادہ ہے, کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ سوچنے کا کہ بھائی ہم کس چیز کو فالو کریں, کون سی خبر جو ہے وہ صحیح ہے, تصدیق کے بغیر وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے تو سب سے پہلے یہی خیال ہے کہ یوتھ کو چاہیے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد وہ چیز شیئر کرے, کیونکہ ود ان سیکنڈس ایسی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اور سمجھ جانے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد یہ تو خبر ہی فیک تھی. تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سورس جس سورس سے وہ چیز آ رہی ہے وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک تو ہے اس چیز کا. دوسرا یہ ہے کہ جو امپورٹنس میڈیا کی ہمیشہ سے رہی ہے وہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے بہت سا کام ہوا ہے. ابھی بھی کچھ آپ کے ڈراماز جو ہیں, پروگرامز جو ہیں وہ اس معاملات میں چل رہے ہیں. ہمارے بہت سے اچھے رائٹرز, ان کو میں کہتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سی فیملیز کے بچے ہیں وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. تو کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے. اور جو رائٹرز ابھی لکھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ گزارش کروں گا کہ اچھے سے اچھا کانٹینٹ دیں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ انفارمیٹیو اس میں جائے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ پیٹرنائز وہی پرانی چیزوں کی طرف چل رہے ہیں. اب جو ہے دور جو ہے وہ سارا آئی ٹی بیسڈ دور ہے, ٹھیک ہے.
تو کیونکہ اس وقت یہ جو گلوبل ویلیج ہے یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک انفارمیشن یہاں سے کلک ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا کے پاس پہنچ رہی ہے. تو ہمیں چاہیے ہمارا ایسا کانٹینٹ ہو کہ ہماری یوتھ بے شک پاکستان میں ہے, باہر ہے, ان کے اخلاقی معاملات جو ہیں تمیز و تہذیب کے اس میں رہ کے سب بہترین کانٹینٹ ہو تاکہ ہماری یوتھ کو سیکھنے کا موقع ملے زیادہ اور ان کو اس میں پروموشن ملے. تو اگر یہاں ایک اہم پوائنٹ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں بھی یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ بیس انکوائری بیس ٹیچنگ لرننگ پروسیس نہیں ہے, ریفلیکٹیو ٹیچنگ نہیں ہے. تو سیم اب میڈیا کے اندر بھی ہر بندہ ایک نیا چینل روزانہ کھول رہا ہے اور اپنی پبلسٹی کے لیے ویورز بڑھانے کے لیے ہر روز نئے نئے جھوٹ کی وہ اختراع کرتے رہے. تو جہاں ہم ایسے ملک میں یا ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں لوگ اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے دین کے بارے میں تحقیق نہیں کر رہے, سنی سنائی باتوں پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, لڑائیوں پر اتر آتے ہیں. تو ایسے دور میں کہ زندگی کے دیگر امور کے بارے میں کہاں ٹائم ہے. آپ نے خود فرمایا کہ یوتھ اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے, بہت زیادہ جلدی میں ہے, ڈیلیبریشن نہیں ہے, ایکسلریشن میں لگے ہوئے. تو اس میں کوئی رول میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا قانون کوئی لاس فارم کیا جائے جو اس طرح کے جو صرف بہت سے چینلز ایسے ہیں جہاں پر صرف و صرف جھوٹ اور غلط پروپیگنڈے کے ذریعے اپنا نام کمایا جاتا ہے. کب تک یہ نام کمائیں گے؟ اس کے لیے کچھ ایتھکس کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. بالکل میڈیا ایتھکس ہیں, میڈیا ایتھکس کے رولز ہیں. پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت سے چینلز اس لیے بند بھی کیے ہیں پیمرا نے, ان کو پلانٹیز کیونکہ ظاہر سی بات ہے عام آڈینس کو اتنا نہیں پتا ہوتا, مگر پیمرا اس پہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کے اوپر کہ اگر فار ایگزامپل کوئی سوسائٹی کے اگینسٹ کوئی بات ہوئی ہے, کچھ ریسٹرکشنز ہیں اس میں, تو فوراً پیمرا ایکشن لیتی ہے اور لینا بھی چاہیے ان چیزوں کے اوپر. اور ایسے کہ جو آپ نے کہا کہ جو ٹیچنگ جو لرننگ پوائنٹس ہیں وہ بھی اس طرح سے پاورفل نہیں رہے, اور اس میں بھی میڈیا کا رول ہے. دیکھیں پہلے یہ تھا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس صرف ایک چینل تھا پی ٹی وی, تو اس میں یہ تھا کہ ہر کسی کو ہوتا تھا کہ جو بیسٹ ہے ہم اس میں سے وہ دے سکیں پی ٹی وی سے. جب سے پرائیویٹ سیکٹر میں آئے چینلز ہے ڈفرینٹ, تو وہ اپنی مرضی اپنے ریفرنسز کے اوپر وہ لوگ آنا شروع ہوئے. اور اب جب سے سوشل میڈیا آیا تو ان لوگوں نے جس کے پاس کیا موبائل ہے, کیمرہ ہے, ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی, وہ اپنا چینل کھول کے یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, غلط بات نہیں ہے, مگر اس میں یہ ہوتا ہے لاس یہ ہوتا ہے کہ جو اصل اس کے حقدار ہیں جو ایلیجیبل ہیں اس کے لیے وہ اپنے وہ نہیں کر پا رہے, اپنے آپ کو پرفارم نہیں کر پا رہے صحیح طرح سے, اپنی آڈینس کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے. کیونکہ وہی والی بات کہ اتنا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے کہ سلیکشن کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ کس کو ہم سلیکٹ کیا جائے. لیکن اور جو ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے یہاں زیادہ ہی معاملات اس طرح کے ناسک ہو چکے ہیں تقریباً کہ ہر کوئی جلد بازی معاملات میں لگا ہوا ہے کہ بس جلدی کریں. تو وہ ٹیچنگ پوائنٹس میں بھی وہی ہے کہ ہر کوئی اپنا کام اتار کے پھینکنا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں, وہ کہتے ہیں ہم لوگ 10 جابس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کس وقت تک آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے جہاں انٹرنیٹ کے یا میڈیا کے نقصانات تو بہت کم ہیں, فائدے بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس یوٹیوب وغیرہ ہے, آپ اس میں سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے سبجیکٹس کے مطابق, آپ اس کو پڑھیں, نفرتیں مٹائیں, یہ جو دینی مسئلے مسائل ہیں اس کو آپ پڑھیں. اب یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل کوئی پوسٹ آتی ہے غلط کہ کسی مکتب کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا اور سارے کے سارے اس پہ پوسٹ کو بغیر پڑھے کوئی ریفرنس یا اس کے پیچھے سورس دیکھے بغیر لوگ کمنٹس کر رہے ہیں غلط اور آگے شیئر کر رہے ہیں. یہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پورا کا پورا جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ امن کا پیغام پہنچانے والے ہیں پاکستانی ماشاءاللہ, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پہلے تو ریلائبل چیزوں کو دیکھیں, اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے نام ہے, میڈیا میں ہم بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ جائیں, آپ لوگ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بات کریں. آپ جو آپس میں یہ جو شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں میڈیا پہ اس میں آ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر جنگ چھڑی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ان معاملات کو, تو بڑا وہ دل برداشت ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ بچے اسٹوڈنٹس ہیں کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ بڑا وہ ہے, ہم کو چاہیے کہ وہ اس کو کریں, اوور کم کریں ان چیزوں کو. اگر یہ بے شک میڈیا جو ہے وہ ایک سورس آف لرننگ ہے, بالکل ہے, لیکن بہت سے لوگ جو سادہ لوگ ہیں ٹریڈیشنل یا ٹیپیکل سوچ رکھتے ہیں کہ بچوں کو میڈیا سے دور رکھنا چاہیے, سوشل نیٹ ورکنگ سے دور رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ان کو دور رکھنا؟ اس کے لیے اب ایک اور پرابلم یہ ہے, مچھلیاں پکڑنے والے کے لیے کوئی رول ہے, کوئی لائسنس ہے, مارخور کا شکار کرنے والے کے لیے لائسنس ضروری ہے, لیکن یہ واحد ٹیچر ہے جو لائسنس کے بغیر ہر گریجویٹ پڑھانا شروع کر دیتا ہے, جس وجہ قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے. جو خود ایجوکیٹڈ نہ ہو, جو خود رائٹ ایٹیکیٹ نہیں رکھتا ہو, تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گا؟ تو کیا میڈیا کے لیے بھی لائسنس ہے, یا اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب لائسنس ہولڈر ہے یا چپکے سے یہ کام کر رہے ہیں؟
اچھا یہ بڑی پیاری بات کی. لائسنس ہولڈر دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ پیمرا جو ہے وہی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو لائسنس ایشو کرتی ہے نیوز کا, بے شک وہ چینل ہو براڈ کاسٹ کا آپ کا انفرٹینمنٹ کا ہو یا جس کو ڈرامہ چینل بھی بولتے ہیں, اور یا آپ کا وہ ہو نیوز چینل جس کو کرنٹ افیئرز جس پہ شوز ہمارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پیمرا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں ان کو ایف آئی اے دیکھ رہی ہوتی ہے, معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, مگر اس پہ زیادہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے, اپنا یوٹیوب چینل بنائے اور اس کو لانچ کر سکتے ہیں. ولاگس بلاگرز آپ کے سامنے آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں, لیکن تو وہ اس طرح سے معاملات ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ابھی کرنٹ سینیریو ہے, ہم لوگ ریجیم چینج میں ہیں, اور یہ بات کرنا کہ جو نئی یوتھ ہے اس کو ان پلیٹ فارم سے دور رکھا جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے, بالکل پاسبل نہیں. کہاں تک آپ رکھیں گے, گھر کے حد تک رکھیں گے لمٹ, اسکول جائے گا, کالج جائے گا, یونیورسٹی جائے گا, جاب کرے گا, کہیں نہ کہیں تو اس نے انگیج ہونا ہے اس چیز میں. وہ اسپیس دشمن اب وہ جہاں اب ظاہر بات ہے جب چیز بندہ گھر میں دیکھ رہا ہے تو ان کے پیرنٹس کو پتا ہے, پیرنٹس کو چاہیے نا کہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیونکہ یہ تو ہر چیز میں رہا ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کسی پروگرام میں پیرنٹنگ میں کسی ماں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ موبائل ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے, ہمارے بچوں کی آنکھوں کو خراب کر رہا ہے, کیا کریں؟ تو میں نے سمپل لفظوں سمجھانے کے لیے کہ ان کی آنکھوں کو سوئی دھاگے سے سی لو اگر وہ خراب کر رہا. تو ایکچولی آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ کنٹینٹ میٹر کرتا ہے, بالکل ایسے ہی. نہ موبائل نہ میڈیا بندوں کو خراب کر رہا ہے, بلکہ ہم جو سوچ رکھتے ہیں بالکل ایسے یا جو ہم بچے کو جو سوچ دے دیتے ہیں وہی ان بچوں کو بھی, موبائل کو بھی, سوشل میڈیا کو بھی خراب کر رہی ہے. حقیقت ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز میڈیا اور دوسرے جو اس کے. تو آخر میں آپ میڈیا کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہماری یوتھ کو رائٹ ڈائریکشن کی طرف, ان کو تھاٹ فلنس کی طرف, ان کو تھنکنگ کی طرف لے کے جائے گی, یا اسی ایک ہلگلے میں بس ٹک ٹاکس ہے, بس بھاگ دوڑ ہے, کوئی عقل والی بات بہت کم نوجوان بھی آج کل, یا جنسی ہجان والی چیزیں, یا جہاں لڑائی ہو رہی ہو, یا جہاں جھوٹ بول کر ایک ہراسمنٹ کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہو, ان کی طرف زیادہ جا رہی ہے. کیا ہم ان کو ابھی تھنکنگ پروسیس کی طرف لا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میڈیا کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا کا فیوچر ہمیشہ سے برائٹ ہی رہا ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں میڈیا آپ کو کنٹینٹ دے رہے ہیں, سلیکشن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا دکھانا ہے, فون پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میڈیا کو ہر طرح کنٹینٹ دے گا, وہ آپ کو کرنٹ افیئرس کے پروگرامس بھی دے گا, وہ آپ کو ڈراماز بھی دے گا, فیملی پروگرامس بھی دے گا, بچوں کے لیے بھی دے گا, آپ کو کیا نام ہے کچن سیگمنٹس میں بھی دے گا, ٹھیک ہے. سلیکشن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو کیا دیکھیں جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس اس وقت رائٹ تو آپ کے پاس ہے نا, کہ آپ کے پاس ریموٹ ہے, ہر وقت آپ کے پاس ریموٹ ہے, اگر براڈ کاسٹ ہے تو ریموٹ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ نہیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانٹینٹ خطرناک ہے ہمارے گھر بچوں کے لیے, تو چینج کریں اس کو. جب آپ چینج کریں گے 10,000 اور لوگ چینج کریں گے, تو جو میڈیا بائنگ ہاؤسز ہیں ان کو اندازہ ہوگا یار نہیں ہم اس شو پہ ایڈ نہیں دیتے, کیونکہ یہ اب پیراڈائم چینج ہو رہا ہے, بچے اس طرف نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. ہماری سوچ غلط تھی کہ ہم نے کہ اس طرف ایک ہی لو سٹوریز کے اوپر کام کیا, اب وہ چیز نہیں ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ وہی بدقسمتی سے کہ جب رات کو پروگرام کوئی ڈرامہ لگ رہا ہوتا ہے, کوئی لو سٹوری لگ رہی ہوتی ہے, تو پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کے, بلکہ منع کرنے کی وجہ وہ پیرنٹس خود پہلے سے انگیج ہوتے ہیں, ہمیں وہ لگاؤ, وہ کیا چلا گا, یہ وہ. تو اس طرح کی چیزیں معاملات ہیں. دیکھیں میڈیا نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا, اور پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی انسان کے اندر ہے. سلیکشن وہی والی بات کہ کنٹینٹ سلیکشن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا اور کیا دکھانا ہے بچوں کو. کیا بات. تو سب یوتھ کے لیے یہی پروگرام ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. اگر یہ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ سب کے پاس ہے, ایک بٹن کا پریس کرنا اور وائرل ہونا ہے آپ نے. اور اس میں تو ہوتا بھی 90% یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز انوکھی کر دو جو دنیا نہ چاہتی ہوئے دیکھ لے اور پھر اس کو وائرل کیا جائے. تو یہی چاہیے کہ ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ اچھی چیزوں کو سلیکٹ کیا جائے, جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل چیزیں ان کو دیکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی معاملات چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں آج, خدا اللہ رحم کرے بس پاکستان کے اوپر. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے, ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کیونکہ وہی درسگاہ ہے, پہلی ماں کی گود جو ہے وہ درسگاہ ہے ماں کی. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو چاہیے پہلے سے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی کریں, اتنا اسٹرانگ اس کا ایٹیٹیوڈ ہو کہ وہ اس کو اندازہ ہو کہ میں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف میں نے جانا ہی نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. تو تھینک یو ویری مچ. تو پیارے دوستوں, آپ لوگوں نے معزز مہمان کی خوبصورت ڈسکشن آپ نے سنی. مجھے امید ہے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے, اور جو بھی آپ کے کوشچنس ہے, کنسرنس ہے, آپ اٹھائیں, کمنٹ بھی کریں,
سوال بھی کریں اور میڈیا کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. اور جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، جو میڈیا کے رول سے واقف ہے، جو استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ اپنی اسکلز کو، نالج کو دوسرے ساتھیوں تک، کمیونٹی تک کمیونیکیٹ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.